الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں آپ کی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرمائے اور ہر طرح کی معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے گناہ کے حوالے سے. دیکھیے، خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ انسان تقرب پروردگار حاصل کرے، خداوند متعال کی قربت حاصل کرے، اس کی اطاعت انجام دے، اس کی معصیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، اور جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خداوند متعال کی قربت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جو مقام قرب ہے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ واقعاً انسان کے لیے تنزلی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر انہی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی پست ہیں، چونکہ انسان گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اور جو خداوند متعال کی اطاعت انجام دیتے ہیں، جن کی زندگی خداوند متعال کی راہ میں گزرتی ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں. ملائکہ بھی جو ہیں گویا کہ ان کے خادم کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تعلیمات اسلامی میں یہ بات آئی ہے. اس لیے کہ خداوند متعال نے 3 طرح کی مخلوق خلق کی ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ صرف نفس ہے، عقل نہیں ہے. مثلا جو جانور ہیں ان کے پاس صرف نفس ہے، ان کے پاس صرف خواہشات ہیں، ان کو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. تو وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس صرف عقل ہے، نفس نہیں ہے، جو ملائکہ ہیں ان کے پاس نفس نہیں ہے، وہ عبادت پروردگار میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. لیکن ایک مخلوق وہ ہے جو انسان ہے، جس کو خداوند متعال نے عقل بھی دی ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ نفس بھی دیا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان نفس ہوتے ہوئے بھی جب عقل کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جب وہ عبادت الہی میں اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا مقام ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. اور یہی انسان عقل ہوتے ہوئے بھی اگر نفس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، یعنی معصیت پروردگار کا مرتکب ہو رہا ہو، تو اس صورت میں چونکہ اس کے پاس عقل ہے جو اس کو صحیح اور غلط کی تمیز دیتی ہے، جو اس کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود اگر انسان وہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے. چونکہ اگر جانور کسی ایسے کام کو انجام دے رہے ہیں تو چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس عقل ہوتے ہوئے بھی اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ جانوروں سے پست کہلاتا ہے. ناظرین، ماہ مبارک رمضان بہت اہم ایک موقع ہے کہ انسان پلٹ سکتا ہے خداوند متعال کی طرف. پورے سال اس نے چاہے جیسی زندگی گزاری ہو، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اس کا جبران کر سکتا ہے جو اس نے کمیاں کی ہے. اگر انسان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو یہاں آ کے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے. اور دیکھیے، ماہ مبارک رمضان میں جو کہا جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی. اس سے پہلے پروگراموں میں آپ نے دیکھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہمارے مہمان نے پوری گفتگو کی تھی. لیکن پھر بھی انسان جو ہے اگر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو بہت عجیب بات ہے. اور صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھنا، پورے سال ہمیں گناہ سے محفوظ رکھنا ہے. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟
یعنی وسائل بھی وہاں فراہم نہیں ہیں، انسان کا نفس بھی اس چیز کی طرف، گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، فضا اتنی معنوی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے فراہم ہوتے ہوئے بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی جو عظیم شخصیت ہمارے ساتھ ہے، جن کے بیانات سے انشاءاللہ ہم مستفیض ہوں گے، وہ ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت چینل کا، ہدایت ٹی وی کا، کہ اس موقع کو آپ نے فراہم کیا کہ کچھ اور عرائض لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ قبلہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے پروگراموں میں کہ انسان مثلا ماہ مبارک رمضان میں شیطان جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی انسان جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ خود وجود میں انسان کے کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سبب بنتی ہو کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت پائی جائے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھائیوں کی طرف انسان مشکل سے جاتا ہے، اور جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، انسان کو زحمت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کی طرف آسانی سے چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے پر آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف جو ہے جانے میں اس کو بڑی دقت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتا ہے اس کے لیے۔ بالکل۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس کے وجود میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ جو آسانی سے وہ اس راستے پر چلا جاتا ہے؟ انسان کے لیے جو تعلیمات اسلامی آئی ہیں اور تعلیمات اسلامی کا جو مقصد ہے کہ انسان کو ایک کامیابی تک کے پہنچائیں، اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور بالکل جس طریقے سے اسلام اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی میرا خیال اس حوالے سے کچھ اشارہ کیا تھا کہ جس چیز کے لیے یہ احکام آ رہے ہیں اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم لوگ جا کے بازار سے کوئی ایک ڈیوائس خرید لیں، ہم لوگ لیپ ٹاپ خرید لیں، موبائل خرید لیں، آ کر ہم جیسے ہی اس کی جو ایک بک رہتی ہے اس کے اندر کہ بھئی آپ کو اس لیپ ٹاپ کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے، آپ کو اس موبائل کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے، اگر ہم صرف بک کو لے کے بیٹھ جائیں تو بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، اور اگر صرف موبائل کو لے کے بیٹھ جائیں تب بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ صرف موبائل کو لے کے بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے یوز کرنا ہے، اور اگر صرف بک کو لے کے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جو اس میں چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پریکٹیکلی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کس پارٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ موبائل کو آن کرنے کے بعد آپ کو فلاں بٹن دبانا ہے، آپ خالی بک لے کے بیٹھے ہوئے، موبائل آپ نے لیا ہی نہیں، آپ موبائل کو جانتے ہی نہیں کیسے آن کرنا ہے، یا آپ نے وہ سیکشن نہیں پڑھا ہے کہ موبائل کو کیسے آن کرنا چاہیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ کوئی بھی ہو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر بھی ایسی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ ایک بکلیٹ کی جیسی ہے کہ جو اس ڈیوائس کے لیے آئی، اس کا نام ہے انسان۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے، سمجھنا پڑے گا، اس کو محسوس کرنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بکلیٹ کو بھی پڑھنا پڑے گا، تب جا کے یہ شریعت، یہ اسلام انسان کے اوپر صحیح طریقے سے نافذ ہو پائے گا۔ ہم لوگ جو جس چیز کی بنسبت جہل ہے ہمیں کہ اگر یہاں پر اس کو جو موضوع ہمارا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، یہاں پہ سب سے پہلا جو حلقہ مفقودہ ہے کہ جو بات ہم لوگ جس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم انسان کو، خود اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان پائے، سمجھ نہیں پائے ہیں، معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث کے اندر کس طریقے سے آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ انسان جیسے ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر پہلی بات تو اتنے زوایا، اتنے اسپیکٹس موجود ہیں کہ اس کے اندر پوری دنیا ہے،
اور پھر اس دنیا کے اندر اتنے پیغامات ہیں، اتنی عبرتیں ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے سمجھ لے گا تو اس کو فوراً معرفت رب، معرفت الہی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں سے اپنے ٹاپک سے ریلیٹ کرنا چاہیں گے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں مکمل کیونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے یا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ریزن کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے وہ ہے جہل، یعنی انسان کو کسی چیز کی بنسبت علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے۔ بچہ کیوں جا کر آگ میں ہاتھ لگا لیتا ہے؟ آگ بچے کو جلا دیتی ہے، لیکن بچہ کیوں آگ کی جانب جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو ابھی پتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ حقیقت بظاہر وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا بچہ جو آگ کی طرف جا رہا ہے اس کو روشن نظر روشن نظر آ رہی ہے، نور ہے، اٹریکٹیو ہے اس کے جی لیے، جی بالکل۔ تو لہٰذا بچہ اس کی طرف جاتا ہے، لیکن کب تک کے جاتا ہے؟ اگر بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ نہیں جائے گا، جب اسے شعور پیدا ہو جائے گا، ہلکا سا شعور ہونا چاہیے۔ جب تک کہ شعور نہیں ہوا ہے اس کو، ابھی چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا ہے فار ایگزامپل، 3 سال کا ہے، تو اگر یہ ابھی تک کہ آگ کی سمت نہیں گیا تھا تو اس کے پاس علم نہیں، کیونکہ علم کے بہرحال مختلف ذرائع ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ کتاب سے بیٹھ کر ہی علم حاصل کریں۔ بہت سے وقت ہماری آنکھیں ہمارے باعث علم بنتی ہیں، کبھی محسوس کرنا کسی کو باعث علم بن جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک دم سے یہاں کے اوپر فرض کیجیے اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ یہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، بالکل، تو یہ ہمارا محسوس کرنا ہمارے لیے باعث علم ہے ٹچ کرنے سے ہمیں علم حاصل کہ ہو رہا ہمیں ہے۔ ٹچ کرنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا بچہ بھی اسی طریقے سے وہ علم کیسے کسب کر رہا ہے کہ جب وہ جا کر ایک گرم چیز کو چھو لے گا تو اس کو فوراً، ایک ہیٹر ہے، ایک فوراً جیسے چھوئے گا اس کو، اس ٹچ کرنے کی وجہ سے علم اس کے اندر آ گیا کہ یہ چیز کیا ہے، گرم ہے، ہاتھ کو جلا دیتی ہے، پھر وہ اس کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک بار اگر ڈر گیا، ایک بار اس کو سمجھ میں آ کے نہیں جائے گا۔ انسان بھی تقریباً اس کی کیفیت ایسی ہے، اگر اس کے اندر جہل باقی رہے، اگر اس کو نہیں پتہ ہے کہ اس کے 2 مرحلے ہو سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض کیجئے غیبت کرنا حرام ہے، ایک مرحلہ میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے حرام کھانا، حرام نجس کھانا جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، پتہ نہیں ہے کہ پورک حرام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے یہ انسان تو اس کی ایک طرف چلا ایسی جاتا ہے۔ جہالت ہے کہ جس کے اندر حتیٰ اگر انسان کی غلطی نہیں ہے اپنی، اگر انسان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے، میں فقہی لحاظ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ایک سلسلے سے ایک موضوع کے اوپر وہ جا کر علم کسب کر لے اور پھر بھی اس کو اس کا علم حاصل نہیں ہوا ہے، تو حتیٰ کل کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ان اشخاص میں سے، ان لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا جن کو مستضعف کا عنوان دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے کسی چیز کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کے زحمت ہی نہیں کی ہے، اصلاً اس کو پتہ تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی جتنی مبطلات ہیں ان کو جاننا چاہیے تھا، کم سے کم جو نجاسات ہیں، کم سے کم جو نجاسات ہیں، جو نماز کی ایٹ لیسٹ شرائط ہیں وہ جاننا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی ہم نے کہا ہم کیا کریں گے جان کے، ہم نے توجہ نہیں کی، تو یہاں پر کیا ہے، اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ مستضعف تھے، آپ کی غلطی نہیں ہے، نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو، ہاں اگر غلطی ہو گئی ہے تو صحیح، تو یہاں پر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے یہ معاف نہیں کی جائے گی، معاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ سیکھ سکتے تھے، آپ نے غلطی پھر بھی اس کو رفع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ممکن انسان کو کسی حکم کا علم نہیں جی، کہ یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، شریعت مقدسہ اسلامی کا حکم کیا ہے، تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے، گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے کہ جس کی اپنے آپ میں ایک معافی بھی موجود ہے۔ صحیح۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو عاقبت کا علم نہیں ہے، یعنی اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ پتہ ہے کہ ابھی ہم کسی کی غیبت کریں گے جی، تو یہ حرام ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ اگر ہم غیبت کریں گے تو ہم فی الواقع کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ شاید سبب اس کا جو بنتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آخرت پہ یقین نہیں ہے، یا جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہمیں پورے طریقے سے یقین نہیں ہے، ورنہ تو کہا گیا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن جو ہمارے ایمان میں کمی ہے اس لیے ہم پھر بھی چلو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ بالکل، تو لہٰذا یا تو ہمیں اس دنیا کی بنسبت بھی حتیٰ اس کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہے کہ اگر ہم ابھی مثال کے طور پہ جب قرآن آ کر تشبیہ کر رہا ہے کہ جس نے غیبت کی ہے اس نے اپنے بھائی کے گوشت کو کھایا ہے، جی، تو یہ قرآن اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس طریقے سے انسان، میں ایک ایک لیولز کو لے کے چلتا ہوں، آپ عام طور سے جو کھانے کھاتے ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں، وہ آپ کے لیے لذیذ کھانے، نارمل کھانے کھاتے ہیں آپ، لیکن ہم ایک مرحلہ آگے جائیں، بہت سی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں کے اوپر جو کھانے کھائے جاتے ہیں وہ ہم لوگ کے لیے نارمل نہیں ہے،
ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سی فوڈ کھاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا کھاتے ہیں، تو جیسے ہی ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے وہ کیا ہو، تھوڑا سا جس سے ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ ایک مرحلہ اور آگے جائیے، کبھی کبھی کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں نے بہت سی ایسی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جنگل میں پھنس جاتے ہیں، مجبور ہو کے وہ ایسی ایسی چیزوں کو کھا لیتے ہیں کہ جس کے لیے آپ زندگی بھر تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد والے مرحلے کا ہم تصور لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ حتیٰ اس دنیا میں کچھ ڈاکیومنٹریز ایسی بنی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے گوشت کی بنسبت آ کے اس طریقے کی باتیں بتائی گئی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جیسے ہی اس کی بنسبت تصور کریں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فرد ہو کہ جو ایک دم نفرت نہ کرنے لگے۔ بالکل، تصور ہی سخت ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم اس کو 4 لیولز میں بانٹنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں محسوس کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ جس چیز سے تمہیں نفرت ہے، کہ جس میں جس سچویشن میں انسان اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس نفرت کے مرحلے کا نام ہے غیبت۔ یعنی جس طرح انسان اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کا تصور نہیں کر سکتا، اس طریقے سے اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ آپ کو ایک محسوس چیز کی تشبیہ دے کے اس معقول کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو اصل حقیقت ہے اس گناہ کی۔ تو لہٰذا کبھی کبھی ہمیں اس دنیا کی حقیقت نہیں پتہ ہے گناہ کی، کبھی کبھی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں عاقبت کے اوپر اتنا ایمان نہیں ہے، اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ کل کو جا کے ہم اس گناہ کے جو اس کی سزا ہے اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کے علم کو حاصل کر لیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم کام کرنے والے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور یہ انسان کب معلوم کر سکتا ہے کہ جب انسان اپنا ایمان مضبوط کرتا جائے گا۔ ہم لوگ بہت سے ٹائم ایسا کام کرتے ہیں کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پر ہمارا ایمان بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ محسوس زیادہ ہوتی ہیں، لیکن محسوس چیزوں یعنی انسان کی جو اس کی قدر ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی عقل ہے، اس کو اگر پہچاننا ہے تو دیکھنا پڑے گا کتنا غیر محسوس کے اوپر یہ بھروسہ کر سکتا ہے۔ ایک بچہ، آپ جیسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایک بچہ آپ کی محبت پہ بہت کم بھروسہ کرتا ہے شروعات میں، وہ فوراً یہ دیکھتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ آپ سے مانگے گا میرے لیے آپ کیا لے کے آئے ہیں۔ لیکن جتنا یہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا یہ آپ کی محبت پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہ ظاہر سے گزر کے جو اس کے پیچھے ہے اب اس کو دیکھنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو لیکن اب اس کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بالکل، اب وہ آپ کا سینٹیمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کا دل دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ اس کے بزرگ ہونے کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے سن کے اوپر جانے کی علامت نہیں ہے؟ تو لہٰذا انسان بھی اپنے آپ کو ایسا کے انالائز کرے۔ ہم اگر بالکل محسوسات پہ محدود رہ جائیں تو ہم بالکل اس بچے کے مانند ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے بس ہمیں یہ دکھاؤ۔ لیکن اگر آپ اپنی عقل کو بڑھائیں، ہم آگے اپنے آپ کو لے کے آئیں، تو دھیرے دھیرے ہمیں غیب کے اوپر بھی بھروسہ ہوگا، دھیرے دھیرے ہمیں یہ بھروسہ ہوگا کہ میں نے کہیں پر اس بات کو پڑھا تھا کہ جو چیپٹر میں نے نہیں پڑھا ہے مجھے اس کے اوپر بھی بھروسہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے آتھر کے اوپر بھروسہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے اس نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، یہ زندگی ایک کتاب ہے۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو فصل، جو چیپٹر میں ابھی پڑھ رہا ہوں، جہاں تک کہ ہمارا علم اس کائنات کی بنسبت پہنچا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے اس کے اندر ایک خاص ظرافت دیکھی ہے، جو دیکھا ہے اس کے پیچھے فلسفہ دیکھا ہے، جو دیکھا ہے اس کے اوپر انسان کی اچھائی و بھلائی دیکھی ہے۔ تو لہٰذا ابھی فی الحال ہم اس چیپٹر تک کے پہنچے ہیں۔ آپ یہ بتائیے آخرت کیسی ہوگی، آخرت کے بارے میں کیا ہوگا، اس چیپٹر تک ہم نہیں پہنچے ہیں، کیسے بھروسہ کریں؟ لیکن اس کو دیکھ کے ہم اس کے اوپر، لکھنے والا تو ایک ہے، لہٰذا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ بہت سے ٹائم کے اوپر اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے کیسے بچیں، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں، تو بہت ضروری ہے کہ گناہ کی بنسبت پڑھیں۔ معصومین علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
خود قرآن کریم کتنے گناہوں کی بنسبت ایک محسوس طور پہ انہوں نے مثالیں دے کر ہم لوگ کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ گناہ نہ کرو، یہ اس طریقے سے ہے۔ محسوس طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اچھائی کرتے ہو تو ایک پیڑ جنت میں تمہارے لیے لگا دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی تم کوئی برائی کرتے ہو یہ پیڑ چلا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ سلمان فارسی پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام آتے ہیں اور وہاں پر ایک پیڑ ہوتا ہے، اس پیڑ کو پوری طریقے سے ہلا دیتے ہیں اور اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں۔ جب سارے پتے گر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے سلمان، تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں بس پوچھنے ہی والا تھا، اور آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان جب وضو کرتا ہے، ایک مفصل حدیث ہے کہ انسان اذا توضأ، جب وہ وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر وہ مکمل طور پہ وضو کرتا ہے، پھر پوری اچھی نیت سے آ کر اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ اپنی نماز ختم کرتا ہے تو اس کے گناہ بالکل ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے اس پیڑ کے پتے جھڑ گئے۔ تو لہٰذا معصومین نے آ کے بتایا ہے کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تو کیا ہو رہا ہے، برا کام کرو گے تو کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم آ کر دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے علم کو اس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں اپنے ناظرین سے گزارش اس بات کی کروں گا کہ جہل کی بنسبت جتنے بھی گناہ ہیں ان کے جہل کی بنسبت سب سے پہلا قدم آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے آپ قدم بڑھائیے۔ اور الحمدللہ کتنی کتابیں اویلیبل ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، دوسری بالکل، زبانوں آج میں تو ہیں۔ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی عذر نہیں ہم کہیں ہر زبان میں موجود ہے، ہر طرح کا مواد آپ کے پاس جو ہے آپ موجود ہے۔ ایک مرتبہ سرچ کریں گناہان کبیرہ، آپ ایک مرتبہ گریٹر سنس کر کے سرچ کریں، آپ کے لیے کتنی کتابیں الحمدللہ آ جائیں گی۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کتنے لوگوں نے زحمتیں کر کے ٹرانسلیٹ کیا ہے اس کو، کتنوں نے خود تصنیف کی ہے۔ آپ آ کر مختصر طور پہ ایک مرتبہ جان لیجئے کہ بھئی یہ گناہان کبیرہ ہیں، یہ گناہان صغیرہ ہیں، اور ان کی حقیقت یہ ہے۔ اور ہمارے یہاں جو بڑی مشہور کتاب ہے وہ علامہ دستغیب شیرازی کی گناہان کبیرہ کے نام سے، بڑا عظیم خزانہ ہے وہ، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ۔ انسان اگر اس کا مطالعہ کرے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی آج نیٹ پہ موجود ہے، پی ڈی ایف وغیرہ اس کی جو ہے اس کا انگلش ٹرانسلیشن پورا الحمدللہ موجود ہے، اور بہت ہی رائج طریقے سے۔ بہرحال کتنے ذرائع ہیں جس سے سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں، پبلیکیشنز ہیں ہر کنٹری میں، اور خاص طور سے ان دنوں میں جو ماہ مبارک کے رمضان کے ایام ہیں، ان میں روزانہ کم سے کم کسی ایک چیپٹر کا مطالعہ کرے انسان، متوجہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس چیز میں مبتلا ہیں تو پھر دیکھے کہ کیا نقصانات ہیں اس کے، انسان متوجہ ہوگا تاکہ ان کو چھوڑ سکے۔ قبلہ میں نے جو آپ کی خدمت میں سوال عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایسا انسان کے وجود میں کیا ہے کہ جو گناہ کی طرف وہ جلدی کھنچ جاتا ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں ان کی طرف جو ہے وہ یعنی اس تیزی سے نہیں کھنچتا۔ بالکل۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس سوال کے دوسرے جواب کی طرف کہ انسان کے وجود میں ایسا کیا ہے۔ اگر انسان کے وجود کو آ کر ہم اینالائز کریں، آ کر ہم انسان کے وجود کو اس کا تجزیہ کریں، تو ہمیں محسوس یہ ہوگا کہ انسان کے وجود میں، اس کی روح میں، اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتیں رکھی۔ قبلہ بہت اہم سوال ہے یہ، چونکہ اکثر ذہن میں آتا ہے یہ، اور جیسے آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، چونکہ ابھی آغاز ہو رہا ہے اس گفتگو کا، درمیان میں آپ کو نہ روکا جائے معذرت کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے۔ دیکھیے ہم سب گناہ گار ہیں، معصوم نہیں ہیں ہم، اور گاہے بگاہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قبلہ نے جو بھی نماز کی مثال دی تھی، انسان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ انسان کبھی گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، البتہ گناہ کرنے میں جرأت بھی نہ ہو، یعنی جان بوجھ کے انسان گناہ کرے، یہ بغاوت ہے خداوند متعال سے۔ خداوند متعال سب کچھ بخش سکتا ہے، لیکن یہ بخشنا کہ نہیں تو نے منع کیا پھر بھی میں اس کام کو کروں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو شرمندگی، انسان اس کے شرمندہ ہو اس کے سامنے، خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان میں استغفار کرے خداوند متعال سے کہ خدایا گناہ ہو گیا، اور اس سے عہد کرے، توبہ کرے، خداوند متعال جو ہے بخشنے والا ہے۔
اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليهن علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ بہت اہم سوال میں نے مہمان کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے وجود میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جو سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کی طرف، معصیت کی طرف جو ہے وہ جلدی چلا جاتا ہے اور آسانی سے اس کا قدم گناہ کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے جو بیانات ہیں ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ جی قبلہ، ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ جی، جو سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ انسان کے وجود میں ایسا کیا ہے کہ جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے وجود کو، اس کے جسم اور روح کے مکمل پیکر کو اگر ہم آ کر تجزیہ کریں اس کا، تو اس کے اندر ہمیں کچھ ایسی قدرتیں، قوتیں محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ کئی مرتبہ اس بات کو تکرار کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے اس کو اچھے اور خیر بنا کر انسان کے لیے یا اس پوری کائنات میں پیش کیا، لیکن کبھی کبھی بہت سی چیزوں کا مس یوز ہو جاتا ہے۔ چھری کو بنایا گیا ہے اس لیے تاکہ انسان مثال کے طور پر پھل کاٹ لے، سبزیاں کاٹ لے، لیکن اس سے کبھی کبھی انسان مس یوز بھی کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قدرتیں، قوتیں رکھی ہیں وہ بہت عظیم مقاصد کے لیے رکھی ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان اس سے غلط استعمال کر لیتا ہے۔ میں ایک کلی عنوان جو دینا چاہوں گا اس جواب کو، وہ ہے غفلت۔ غفلت باعث بنتی ہے، کیونکہ غفلت کس مرحلے میں آ رہی ہے؟ جو ہم نے اس سے پہلے مرحلہ عرض کیا تھا وہ تھا جہل کا۔ غفلت جہل کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، غفلت علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ گناہ کا حکم کیا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ آخرت میں یا اس دنیا میں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن کیا اس کے باوجود کوئی انسان گناہ نہیں کرتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ممکن ہے کسی سے گناہ۔ اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں جی، اس کے لکھا رہتا ہے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، دیکھ کے انسان پھر پی رہا ہے۔ بالکل بالکل بالکل، کتنی سامنے کی مثال ہے کہ تعجب ہوتا ہے ایسے انسان کے اوپر کہ جس کے اوپر لکھا ہے کہ اس سے تمہیں کینسر ہو جائے گا، پھر بھی۔ اب بہرحال امید ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی بھی اس عادت سے اس کا تعلق ہے تو اپنی پوری کوشش کر سکتا ہے انسان کی اس عادت کو چھوڑ دے۔ خیر، تو انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کو رکھا ہے، اور وہ چیزیں غفلت کی وجہ سے،
غفلت کی وجہ سے اس کا مس یوز ہو جاتا ہے. اس میں سے جو سب سے سامنے کی 2 مثالیں میں خالی وہ بیان کروں کیونکہ اس کے علاوہ اور بیان کریں گے تو وہ ایک پورا ایک مکمل ٹاپک ہے, جس میں اینتھروپولوجی جو عام طور سے ٹاپک ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان کے حوالے سے, اس کے وجود کے حوالے سے پورے بررسی کی جاتی ہے, اس کی تحلیل کی جاتی ہے. اس میں ہم لوگ کو ابھی داخل نہیں ہونا ہے اس ٹاپک کے اندر. تو وہ جو 2 قوتیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ہے غضب اور ایک ہے شہوت. ایک چیز جس کو شہوت کہہ رہے ہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مقصد منظور نظر رکھا ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کی نسل آگے بڑھ جائے. اگر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائرز نہ ہوں, اگر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائر کو ختم کر دیا جائے تو اس کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو لہٰذا انسان کی نسل کو آگے بڑھنے کے لیے انسان کے اندر قدرت اور قوت کے جس کا نام شہوت ہے وہ ہونا ضروری ہے. لیکن یہ شہوت کس میزان پہ ہو, کس مقدار میں ہو, یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ بالکل ختم کر دی جائے تو بھی مضر ہے, نقصان دہ ہے. اور اگر یہ اپنی حد سے آگے نکل جائے, اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے, اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو بھی غلط ہے اور وہ نقصان دہ ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک بیلنس چاہیے کہ جو شہوت کے حوالے سے ہو, اور بالکل سیم پروسیجر کہاں پر ہے جہاں پر غضب کی بات ہو رہی ہے. غضب انسان کو ایک انگیزہ دیتا ہے. غضب یعنی غصہ, یعنی غصہ, لیکن غصے کا جو اس کی قدرت ہے, اب غصے کا اظہار ایک الگ چیز ہے, غصے کی جو قدرت ہے کہ جو انسان کو ایک طریقے سے موٹیویشن دیتی ہے, اگر وہ بالکل ختم ہو جائے تو انسان سست ہو جاتا ہے. اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے, اور خاص طور سے بلکہ سست سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ یعنی ڈرپوک ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے, بزدل ہو جاتا ہے. بالکل. اور اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہاں پر وہ انسان دوسروں کے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ حیوانیت ہو جاتی ہے. حیوانیت ہو جاتی ہے, بالکل. لیکن اگر وہ اپنے اعتدال میں رہے, بیلنس میں رہے, ایکولیبریم میں رہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان ایک دم صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ شجاعت ہے, یہ شجاعت ہے. یعنی اگر نیچے آ جائے تو جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پر اپنا غصہ دکھائے, اور جہاں پہ ضرورت نہیں وہاں پہ نہ دکھائے. اس کی ایک مثال میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کی سب سے سادی اور سامنے کی مثال ہے پانی. آپ پانی کو تصور کیجئے, اور تصور کیجئے کہ اگر کہیں پر پانی نہیں ہے, ایک دم سے کہہ دیا جائے کہ آپ آج سے پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کتنے دن ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ 1-2 دن شاید, اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. اگر ہمیں پکڑ کے سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے, ایک دم پانی کے اندر گھسیڑ دیا جائے, شاید 1-2 منٹ بھی زندہ نہ رہیں. جی بالکل. تو لہٰذا پانی کی حد سے زیادہ قلت بھی نقصان دہ ہے, اور پانی کی حد سے زیادہ کثرت بھی ہمارے لیے نقصان دہ. بہت زیادہ ہے تب بھی نقصان دہ, بہت کم ہے تب بھی نقصان دہ. کب صحیح ہے کہ جب اس کو ہم ایک بیلنس میں رکھیں. جب ضرورت ہے آپ نے پانی پی لیا, اور جب ضرورت نہیں ہے تو آپ پانی کی طرف نہیں گئے. تو لہٰذا انسان اس پانی کی مثال سے اس درس کو لے سکتا ہے کہ ہمارے وجود میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ سیکشول ڈیزائرز رکھے ہیں, قوہ غضب رکھا ہے, اور دوسری جو قدرتیں انسان کے جو اخلاقی صفات ہیں, نفسانی صفات جو ہیں, ان کو اگر انسان نے اپنے بیلنس میں رکھا تو ہمیشہ وہ صحیح راستے پر چلے گا. لیکن اگر یہ کہیں پر زیادہ یا کم ہونے لگے تو وہ لغزش کا شکار ہوگا, اور وہیں پر سے انسان کا گناہ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ اس کے اوپر توجہ کریں کہ اپنے جو انسان کے غرائز ہیں, غریزے ہیں, ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ جو ایک اعتدال اور بیچ کا راستہ ہے, جو میانہ روی ہے, جو بیلنسڈ طریقہ ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کے لیے پوری طریقے سے ایکسپلینیشنز پیش کیے ہیں کہ انسان حلال طریقے سے اپنے شہوت کے راستوں کو فراہم کرے, اور انسان اپنے غضب کو اور اپنے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کرے. اس کے پورے ایکسپلینیشنز موجود ہیں, اور جو مفصل کتب ہیں, اخلاقی کتب, اس کی طرف جا کر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ انسان کا جو گناہ کی طرف اس کی رغبت ہے, اس کی رغبت کی جو اصل علت ہے, جس کا مین ریزن ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اگر غضب اور شہوت کو انسان زیادہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. یہ تو دوسرا جواب ہو گیا کہ جس کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ جس مہینے میں اس وقت ہیں, رمضان کے مہینے میں, غضب اور شہوت کی شدت کی بنسبت وسائل بہت کم فراہم ہیں. بالکل, اس میں خود بخود کمی ہو جاتی ہے, خود بخود کمی ہو جاتی ہے ان چیزوں.
تو لہٰذا دیکھیں ماحول خود بخود اس طریقے کا بن گیا ہے کہ آپ شہوت کی طرف، آپ گناہ کی طرف نہیں جانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اگر کوئی انسان آ کر اس کو زبردستی بھڑکائے، اپنے سیکشول ڈیزائرز کو زبردستی غضب کی طرف جائے اور اس کا نتیجہ ظلم ہو جائے، تو پھر یہاں پر واقعاً ایک افسوس کی بات ہے کہ انسان کے پاس جب اس کا جسم اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہے پھر بھی انسان اس کو آگے بڑھائے، تو یہ ایک افسوس کی بات ہے۔ انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ اگر گناہ سے دور رہنا ہے تو ہمیں ان کے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا۔ جی قبلہ شہوت کے لیے تو ہے کہ وہ یہ جو یعنی قوہ ہے، قوہ شہوت، یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے رمضان میں، چونکہ انسان ظاہر ہے اس کا شکم سے بہت تعلق ہے، اور شکم ظاہر ہے بھوکا ہوتا ہے انسان۔ لیکن غضب اس کے برعکس ہے، انسان کو غصہ بہت آتا ہے جب بھوک لگتی ہے، خاص طور پہ جب افطار کا وقت نزدیک ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو غصہ بہت آتا ہے۔ بالکل جی اب بہرحال انسان کا جو ایک سسٹم ہے پورا، چاہے روحانی اور نفسانی سسٹم ہے اور جسمانی سسٹم ہے، ہر ایک چیز کے لیے اس کے تناسب سے، اس کی کمپیٹیبلٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ معین کیا ہے۔ انسان کی شہوت کو کم کرنے کے لیے ایک راستہ کیا ہے کہ انسان عقیدے کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے ذہنی کاوشوں کے ساتھ ساتھ انسان کیا کر سکتا ہے، جسم کے لحاظ سے یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اور شہوت وغیرہ کو جو غضب ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک عقیدے کا راستہ تو فراہم ہے، لیکن ایک دوسرا زاویہ جو آپ نے اشارہ کیا، بہت اچھا اشارہ ہے، اچھی توجہ ہے اس چیز کی طرف۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے آپ کو پروگرامز بنا کے دے دیے ہیں کہ اگر اس کے اندر آپ مکمل طور پہ مصروف رہیں تو آپ کا ذہن غضب کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ اگر انسان تلاوت قرآن کی طرف جائے تو تلاوت قرآن کا جو ظاہری کم سے کم جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو لہٰذا اطمینان قلب آئے گا۔ تو اگر اس چیز کو ہم لوگ دیکھیں سچ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان تلاوت میں مصروف ہے تو پھر اس کا غصہ بھی۔ ایک چیز میں عرض کروں، معاف کیجیے گا، ایک بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ اس قوہ غضب کے ابھرنے میں بھی خداوند متعال نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم بہت بڑا یہاں پہ ایک اجر حاصل کر سکتے ہیں روزے کے عالم میں۔ روزے کے عالم وہ یہ کہ ہم اس غصے کو، قزم غیظ جس کو کہتے ہیں نا، غصے کو کنٹرول کریں گے، اپنے نفس کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے، تو ظاہر ہے جو کچھ مراتب ہیں، فضائل ہیں، وہ کچھ زحمتوں کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اگر انسان وہ مراتب چاہتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرے، ورنہ دوسروں کے اوپر غصے کا اظہار کر کے ان کو ضائع کر سکتا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ تو یہ تو دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا جو بہت اہم جواب ہے، میں اس لیے اس چیز کی بنسبت جلدی کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل پیغام ہے اس کے اندر کوئی نقص باقی رہ جائے۔ تیسرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کی طرف چلا جاتا ہے یا حق سے انسان روگردانی کر لیتا ہے، حق سے اپنی چشم پوشی کر لیتا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں لقمہ حلال موجود ہو، لقمہ حرام موجود ہو۔ یعنی اگر انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہے تو انسان جب حق و باطل کی بنسبت دیکھے گا تو قطعاً باطل کی بنسبت بھی اس کی تھوڑی بہت رغبت رہے گی۔ قبلہ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ یعنی جو یہاں پہ واضح کیا کہ لقمہ حلال یہ اثر ڈالتا ہے انسان کے اوپر، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اگرچہ خود ایک وسیع موضوع ہے، اس پہ خود ایک الگ مستقل پروگرام کی ضرورت ہے، لیکن کم سے کم اس کے حوالے سے یعنی کون کون سے اس کے وہ ہیں جن کو ہم لقمہ حرام جو اس کے کہہ سکتے ہیں، جو اس کے مصادیق ہیں، کن کو کہیں گے؟ ہم بہت ہمارے ذہنوں میں معمولاً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم چوری کر رہے ہیں، کسی کا مال چھین رہے ہیں تو بس یہ لقمہ حرام ہے، تو آپ ذرا اس کے اوپر بہت سمپل طور پہ ہم لوگ دیکھنا چاہیں تو سامنے ہم لوگ کے پاس جو لقمہ حرام کی مثالیں ہیں اس میں سے آپ رشوت کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی طرف ہمیں توجہ بہت کم رہتی ہے۔ جو لوگ آفیسز وغیرہ میں کام کرتے ہیں، بزنس میں رہتے ہیں، وہ لوگ اس چیز پہ خاص توجہ کریں کہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی، ایسا نہیں کہ ہم لوگ رشوت کہیں پہ دے رہے ہیں تو ہمارے لیے صحیح ہے لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے۔ دینے والا لینے والا دونوں کے لیے رشوت کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ لقمہ حرام ہے اگر اس کی بنسبت ہم اپنی کسب معاش کر رہے ہیں اور یہ لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے تو قطعاً اس کا اثر رہے گا۔ دیکھیے بہت سامنے سے سیریز مثال ہے، فرض کیجئے کوئی انسان لا کر یہاں پہ شراب رکھ دیتا ہے معاذ اللہ، اور ہمیں نہیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے، اور پھر افطار کے بعد اگر انسان آ کر اس کو پانی سمجھ کے پی جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس شراب کا اثر میرے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، نشہ تو ہوگا چاہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو۔ کیا اگر ہم لقمہ حرام کو جتنی بھی ہم کوشش کر لیں کہ چلو کھا لیتے ہیں دیکھا جائے گا اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا، جس طریقے سے شراب کے اثر کو آپ نہیں روک سکتے ہیں اس طریقے سے اس لقمہ حرام کے اثر کو بھی آپ نہیں روک سکتے ہیں۔
یہ کچھ بھی ہو آپ کے اندر اثر کرنے والا ہے. تو لہٰذا رشوت کو آپ ایک مثال لے سکتے ہیں کہ جو سامنے بات ہے، غصب کرنا کسی کے مال کو، کسی دوسرے کے مال کو لے لینا، کسی دوسرے کی زمین کو لے لینا، کسی دوسرے کے مکان کو لے لینا، کسی دوسرے کی چیزوں کو جو استعمال والی ہوتی ہیں اس کو لے کر اس کی بغیر اجازت کے استعمال کرنا، یا اگر اجازت لیے تو کچھ خاص وقت کے لیے لی تھی، اس کے بعد آپ کنٹینیو کرتے چلے گئے بغیر اجازت کے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہمیں واپس کر دو پھر بھی واپس نہ کریں، تو یہ بھی ایک غصب ہے اور یہ بھی ایک لقمہ حرام. اس کے علاوہ جو چوری کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ اپنے آپ میں ایک لقمہ حرام ہے. قمار ہو گیا، جو قمار ہوتے ہیں بہت سے ٹائم پہ، اور جوا کھیلتے ہیں، اور ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ جوا وغیرہ خود صرف اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسینو میں جا کے بیٹھے اور وہیں پر کھیلے تبھی جا کر جوا ہو رہا ہے. نہیں، بہت سے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حتیٰ بینکس وغیرہ کے اندر بہت سے ایسے معاملات کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے اندر یا تو ایک انٹرسٹ آ رہا ہے کہ جو حرام ہے، سود جس کو کہا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر اس طریقے کے جو نئی نئی اسکیمز آتی ہیں بینکس کے اندر. تو ناظرین اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ جو اسکیمز آتی ہیں اس کے حوالے سے پہلے ان سب چیزوں کو معلوم پہلے مطمئن ہو جائیں اچھی طرح پوری طریقے سے، کیونکہ ادھر سے مطمئن ہونے میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں ایسا کچھ نہ جائے. میں ایک خالی ایک یہاں پر مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ جو بہت ریلیٹ کرتی ہے اس چیز سے. لقمہ حرام اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آتش جہنم ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں جائے گی تو آپ کو جلا دے گی. اس طریقے سے نقل کیا جاتا ہے کہ قم کے اندر ایک شخص ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا کاظم، اور وہ کیونکہ کربلا جا کے آ چکے تھے ان کو کاظم کربلائی کہا جاتا تھا. ان کے بارے میں واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ ایک شب سوئے اور جب صبح اٹھے تو وہ حافظ کل قرآن تھے، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ قرآن پڑھنا سیکھا تھا اور نہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. تو ایک دم سے کیا ہوا، صبح اٹھے اور کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں حافظ کل قرآن بن گیا ہوں اور مجھے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تعلیم ملی ہے. اب لوگوں کے اندر شور ہو گیا کہ بھئی آپ کیسے کیا ہو گیا. اب ان کی پوری زندگی نامہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہوں گا. اگر سرچ بھی کریں آپ لوگ تو انشاءاللہ ناظرین کو مل جائے گا کاظم کربلائی کے نام سے. کاظم کربلائی کے نام سے. لیکن بات ان کی بنسبت یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا خاص لطف ان کے اوپر ہوا ہے. تو ان کے اندر ایک پلس پوائنٹ یہ آ گیا تھا کہ وہ جب کھانوں کو دیکھتے تھے تو ان کو اس کی حقیقت کی طرف کچھ اشارہ ہو جاتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو اسی قوم کے اندر بہت سے لوگ دعوت کرتے تھے اور ان کو بلاتے تھے، لے کے جاتے تھے گھروں پہ کہ چلیے یہاں پر دعوت ہے آپ کی، اور وہ بہت سی جگہ پہ جا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. کافی عرصہ گزرتا گیا، یہ گئے دعوت میں بیٹھے، خالی پانی پی کے چلے آئے، کہہ رہے ہیں مجھے خواہش نہیں ہے. پھر گئے، خواہش نہیں ہے. پھر گئے، خواہش نہیں ہے. تو ان سے پوچھا گیا بھئی کیا ریزن ہے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کھانوں کو کیسے کھا لوں کہ جب میری نگاہوں کے سامنے یہ جلتے ہوئے کھانے نظر آ رہے ہیں. اور یہ ایک چھوٹا سا ریفلیکشن ہے اس چیز کا کہ جو ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بھی، ان کے سامنے بھی ان چیزوں کو آپ اگر دیکھیں تو محسوس طور پہ سمجھ میں آتا تھا کہ امام اور اہل بیت علیہ السلام کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں پر نہیں جا رہے ہیں اور کس چیز کی بنسبت حساس ہیں. آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک ریزن جو بیان کیا ہے کہ تم لوگ کی ذہنوں میں میری بات کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، وہ ایک ریزن یہی ہے کہ کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر مال حرام موجود ہے، لہٰذا تم میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. دیکھیں کتنی حد تک کہ اگر ایک امام معصوم بھی سامنے کھڑا ہو کر بیان کرے حق و باطل کیا ہے تب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا اگر ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام چلا گیا تو لہٰذا ہمیں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے. امام باقر علیہ السلام اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر ایک درخت وغیرہ کی آبیاری کر رہے تھے اور وہاں پر کھیتی وغیرہ کے حوالے سے محنت کر رہے تھے. تو میں اس چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین لقمہ حلال اور کسب معاش حلال کی اہمیت کو سمجھیں اور ایسا نہ سوچیں کہ بھئی کسب معاش اس کو حاصل کرنا ایک غلط چیز ہے. امام باقر علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں، ان کے پسینہ جاری ہے. تو ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دنیا طلب کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ معاذ اللہ اگر اس حالت میں آپ کی طرف موت آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، دنیا کے حصول میں لگے ہوئے تھے، کسب دنیا میں آپ اس دنیا سے چلے گئے. تو امام کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ واللہ اگر اس حالت میں مجھے موت آ جاتی ہے تو میں اطاعت الہی میں اس دنیا سے جاؤں گا.
تو کسب حلال کو ہم ایسے مذاق نہ سمجھیں. کسب حلال کسب دنیا نہیں ہے. اگر ہم حلال کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے دنیا کی طرف جا کر محنت کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کسب حلال ہے. لقمہ حرام سے بچیں اور کسب حلال کی طرف جائیں. قبلہ مجھے بھی ایک مثال یاد آ گئی. آپ جسارت ہے آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اصحاب ان کے ساتھ ہیں. تو ایک مرتبہ کچھ مزدوری کرنے والے افراد اپنے کھیتوں میں کچھ کام کر رہے تھے. ان کے کپڑے بھی مٹی لگی ہوئی تھی، ہاتھ بھی اسی طرح سے آلودہ تھے مٹی میں. تو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں رسول کی محبت میں، شاید پہلی دفعہ دیکھا ہو یا یہ موقع، وہ رحمت للعالمین کی طرف بڑھے. تو اصحاب نے روکا. جیسے ہوتا ہے نا کہ تمہارے کپڑے خراب ہیں، تمہارے ہاتھ خراب ہیں، آپ کے سٹینڈرڈ میں نہیں. ہاں بالکل. لیکن جب وہ خیر رکے تو پھر یہ ہے روایت کہ رسول ان کی طرف آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بوسہ دیا. کہا کہ ان کو مت دیکھو، یہ وہ ہیں کہ جو یعنی جائز اور حلال طریقے سے اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، تو یہ در واقع جہاد کر رہے ہیں. یعنی اتنا زیادہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کو خداوند متعال پسند کرتا ہے ان ہاتھوں کو بہت. یعنی اس کیونکہ وقت ایک دم یہ خود موضوع ایک ایسا ہے جس پہ جو ہے بہت تفصیلی موضوع ہے. روایت میں اس طریقے سے ہے کہ اگر عبادت کے 70 جز ہوں تو بہترین جز کیا ہے؟ کسب معاش حلال. بالکل. بہت شکریہ قبلہ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ. بہت اہم مطالب تھے. خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. خدا حافظ. ناظرین، بہت اہم مطالب تھے یہاں پر ہمارے مہمان نے بیان فرمائے کہ انسان جو ہے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. پہلے اپنی معرفت کو آگے بڑھائے تاکہ انسان کو ان گناہوں کی حقیقت کا پتہ چلے. اور ظاہر ہے بہت سے لوگ اسی لیے بچتے ہیں کہ ان کو گناہوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. خود معصومین کے لیے جو کہا جاتا ہے عصمت جو ہے وہ یہی ہے، چونکہ وہ ہر گناہ کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ ان گناہوں کو انجام نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں، معصیت پروردگار سے محفوظ رکھیں اور اپنی زندگی خداوند متعال کی اطاعت میں گزاریں. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.